ملک اور پاکستان کے لیے یہ ایک بڑا پرمسرت موقع ہے کہ آج بلوچستان میں یمن میں جو یہاں پر بلوچستان کے بڑے قداور اور اپنے تائیں جن کا ایک سیاسی مقام ہے، احترام ہے، وہ آج جوائن کر رہے ہیں۔ میں اپنی قائد کی طرف سے اور اپنی طرف سے اپنی پارٹی کی طرف سے آپ سب کو نہ صرف خوش آمدید کہتا ہوں بلکہ دل کی عطا گہرائیوں سے آپ کا شکریہ اور یہ کہنے کے لیے نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ میاں نواز شریف نے 4 سال بعد واپس اپنے وطن تشریف لائے ہیں تو انہوں نے اپنا سیاسی سفر کا آغاز صوبہ بلوچستان سے کیا ہے اور اسی سے آپ بلوچستان کے چیلنجز چاہے وہ یہاں کی سڑکات ہوں، اگر کسی نے پاکستان کی تاریخ میں سڑکوں کا پروگرام بنایا تو اس کا نام محمد نواز شریف ہے۔ اگر کسی نے گوادر پورٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے اور سیٹ پیک کو یہاں پر بنانے کے لیے بے پناہ کوشش کی، اس کا نام محمد نواز شریف ہے۔ اور اس طرح بے شمار میں باتیں بیان کر سکتا ہوں، لیکن وقت کی قلت کی بنیاد پر صرف یہ کہوں گا کہ آج جب ہماری ایک پہلی نشست ہو رہی تھی تو اس میں نے بتایا تھا کہ گوادر میں چاہے وہ پینے کا صاف پانی ہو جس کا آغاز میاں محمد نواز شریف بطور وزیر اعظم کیا تھا، 2014-15 میں وہ مکمل طور پر بند پڑا تھا۔ گوادر میں بجلی جو ایران سے آنی تھی اس کا آغاز، اس کا بنیاد محمد نواز شریف نے رکھی تھی، وہ پچھلے 5-6 سالوں میں مکمل طور پر بند تھی۔ پھر کولیشن حکومت نے الحمدللہ تمام مشکلات کے باوجود ان دونوں منصوبوں کو مکمل کیا۔ نہ صرف یہی نہیں، گوادر پورٹ جو مکمل طور پر بند تھی، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، ہم نے گندم اور کھاد گوادر پورٹ سے ان 16 ماہ میں جہاز منگوا کر اس کو دوبارہ شروع کیا، ورنہ وہاں پر جو اس کے تہ میں مٹی پڑ چکی تھی اور پورٹ آلموسٹ بند تھی۔ اس طرح کے بے شمار جو منصوبے قائد محمد نواز شریف کے الحمدللہ یہاں پر موجود ہیں۔ اور پھر دانش اسکول، اس کا پروگرام الحمدللہ بلوچستان کے لیے میں نے کابینہ سے اس کی منظوری کروائی اور اب قائد محمد نواز شریف کی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو سپرویژن میں دانش اسکولوں کا جال پورے بلوچستان میں پھیلایا جائے گا۔ اس طریقے سے آخری بات کرنا چاہتا ہوں کہ قائد محمد نواز شریف کی ہدایات پر جب یہاں پر سیلاب آیا تو جگہ جگہ میں پہنچا، آپ پہنچے ان کی ہدایت پر، اور جو کچھ ہم سے بن پڑا ہم نے کیا، لیکن اس کے باوجود بے پناہ مسائل تھے اور مسائل ہیں۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی گھر پوری امید ہے کہ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اب اللہ نے موقع دیا تو یہ شخص جس کا نام محمد نواز شریف ہے انشاءاللہ بلوچستان کے مسائل کو خالی ترقی اور خوشحالی کے مسائل نہیں بلکہ سیاسی مسائل، سماجی مسائل انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ان کو حل کریں گے، اور ہم بطور ایک ان کی ٹیم کے اور آپ کی تعاون کے ساتھ، آپ کی مشاورت کے ساتھ اس سفر کو آگے بڑھائیں گے۔ میں ان الفاظ کے ساتھ آپ ایک مثال ہے اس کی جو لواری ٹنل ہے، بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے اس کا ذکر میں سن رہا ہوں، لیکن وہ میرے آنے تک 2013 تک مکمل نہیں ہوئی تھی۔ ہم نے اس پہ 30 ارب روپے لگا کے اس کو مکمل کیا، اور کہاں کیا؟ لاہور میں نہیں، چترال میں۔ چترال کے علاقے کو ہم نے اس سے ملایا، اور وہ آج لوگ وہاں پہ دعائیں دیتے ہیں،
روز ایکسیڈنٹس ہوتے تھے، بسیں گرتی تھیں، ٹرک گرتے تھے، کاریں گرتی تھیں. اور اس کے بعد پھر ہم نے غازی بڑھوتا کا جو پلانٹ ہے اس کو مکمل کیا ہم نے، اور وہ بجلی آج دے رہا ہے پورے ملک کو. تو اس طرح کے کئی اور منصوبے ہم نے گلگت سے لے کے اسکردو تک 60 ارب روپے دے کے ہم نے سڑک مکمل کروائی. اور گلگت بلتستان کا بجٹ کتنا تھا؟ 6 ارب روپے. 6 ارب سالانہ بجٹ، اور گورنمنٹ آف پاکستان خرچ کر رہی ہے 60 ارب وہ گلگت اسکردو روڈ پہ. ہم نے یعنی اس کے بعد آزاد کشمیر دیکھ لیں، ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے مثالی ایلوکیشنز دی، یعنی کہ جو ان کا بھی 6-8 ارب روپے کا بجٹ تھا جس کو ہم نے کئی گنا بڑھایا. کوئی ان پہ احسان نہیں، نہ گلگت بلتستان پہ احسان ہے، نہ آزاد کشمیر پہ کوئی احسان ہے، نہ کسی اور پہ کوئی احسان نہیں. قوم کا پیسہ ہے، قوم کی فلاح پہ اس کو لگنا چاہیے. جو نہیں لگاتے، جو زیادتی کرتے ہیں، بیچ میں چھوڑتے ہیں، وہ مجرم ہیں. جو کھاتے ہیں بیچ میں سے، میرے اندازے کے مطابق نہ رحم کیا واپس اپنے ملک میں، اور پھر واپس اسی بلوچستان میں، اسی کوئٹہ میں جس کی رونقیں میں چھوڑ کر گیا تھا، آج دوبارہ لوٹ آئی ہیں. تو مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ کوئٹہ الحمدللہ ویسے کا ویسا ہے. وہ اس کو بہت بہتر ہونا چاہیے تھا، ٹو بی آنیسٹ، بہت بہتر ہونا چاہیے تھا. تو لیکن کوئی بات نہیں ہے، بہتری کی ہر وقت گنجائش موجود ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جب پاکستان مسلم لیگ نون کو موقع دے گا تو انشاءاللہ یہ جو اس کا مقام ہے بلوچستان کا پورے ملک کے اندر، وہ یقیناً انشاءاللہ پوری کوشش سے وہ مقام واپس دلائے گی مسلم لیگ نون. یہاں کے عوام کی بھرپور خدمت کرے گی. اور آپ دیکھیے، یہ بات میں ایسے نہیں کہہ رہا، ہوا میں نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں اپنے سابقہ ریکارڈ کو سامنے رکھتے ہوئے. اور ہمارا سابقہ ریکارڈ کیا ہے آپ جانتے ہیں، بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، کیونکہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے ہمارے ساتھ ساتھ کام کیا ہوا ہے، دیکھا ہوا ہے، سارے مسائل کو آپ سمجھتے ہیں، اور مسلم لیگ کی آپ کیا اس میں کنٹریبیوشن ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس پہ تو مجھے کسی کو بھی یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ ہمارے کام بیچ میں سے نکال دیں جو ہم نے بلوچستان کے لیے کیے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ کسی اور نے کیا کیا ہے. ذرا کوئی بتا دیں کون سا ایسا منصوبہ ہے جس نے بلوچستان کی تقدیر بدل کے رکھ دی ہو. ایک سی پیک آیا تھا، ہم نے اس کو بھی بس اپنے مفاد پرستی میں، میرے آنے کے بعد والوں کی بات میں کر رہا ہوں، انہوں نے اس کو بھی بہت ڈیمیج کیا. اگر وہی پروگرام اگر صحیح اپنے اہداف کے مطابق، ٹارگٹس کے مطابق اگر چلتا رہتا تو آج بلوچستان بھی بہت ماشاءاللہ ترقی یافتہ ایک پوزیشن میں ہوتا. اب آپ دیکھیں، مجھے گوادر جو ہے، ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، وہاں ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ایئرپورٹ بن رہا ہے. تو یہ ایئرپورٹ ہم نے خالی رکھنے کے لیے نہیں بنایا. اس ایئرپورٹ کو دن رات بزی رکھنا چاہیے. جب یہ بن کے تیار ہو تو یہ ایسے ہی ہو جیسے کہ کسی مڈل ایسٹ کا کوئی ایئرپورٹ ہے یا گلف کا کوئی ایئرپورٹ ہے. دن رات اپنا جو ہے وہ فلائٹیں آئیں جائیں، اور گوادر بھی ترقی کرے اور صوبہ بھی ترقی کرے. گوادر ایک ایسا